बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर है 33 और चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग 2। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज वी हैव टू अंडरस्टैंड कंपोनेंट्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसमें जो आज हमने कंपोनेंट्स पढ़ने हैं उनमें से तकरीबन 3 कंपोनेंट्स ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो लेकिन ये अलग से क्वेश्चन है और ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको आप लोग थोड़ा गौर से देखेंगे। तो मैं आपको बुक रीडिंग करवा रहा हूँ। देखिए, एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में जो भी पुर्ज़ाजात या अज्जा शामिल होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है हमने। लोकल एरिया नेटवर्क डज़ नॉट यूज़ टेलीफोन नेटवर्क, तो मतलब इसमें टेलीफोन नेटवर्क हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए लोकल एरिया नेटवर्क आर एज फॉलोज़। सबसे पहले है कम्युनिकेशन मीडिया। देखिए बच्चों, कम्युनिकेशन मीडिया, इसे हम कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हैं, इसे हम ट्रांसमिशन मीडिया भी कह सकते हैं और इसे हम ट्रांसमिशन चैनल भी कह सकते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया बेसिकली वो रास्ता होता है जिससे डाटा गुज़र कर जाता है, उस रास्ते को कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारी आवाज़ हवा से गुज़र कर जाती है, तो हवा जो है उस दौरान हमारा कम्युनिकेशन मीडिया होता है। आप PTCL फ़ोन से किसी पे बात कर रहे हैं तो जिस तार के साथ आपका ये टेलीफोन सेट कनेक्टेड है, उस तार को हम कम्युनिकेशन मीडिया कहेंगे। यानी वो तारें, वायर्स, बसेस जिनमें से डाटा गुज़र कर जाता है वो कम्युनिकेशन मीडिया कहलाता है, या कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हैं आप लोग। 2 किस्म का होता है। एक तो फ़िज़िकल मीडिया है, फ़िज़िकल तारें, आप लोगों को पता है बहुत सारी तारें हैं जिसमें से डाटा गुज़र कर जाता है। और एक हमारे पास वायरलेस है, तार के बग़ैर मीडिया, जो हमें उसके नॉन फिज़िकल भी कहते हैं उसे, या अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं, अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर। कम्युनिकेशन मीडिया में हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक के ज़रिए। लो कॉस्ट लैन्स आर कनेक्टेड विद ट्विस्टेड वायर पेयर। देखिए, जो कम खर्च लोकल एरिया नेटवर्क हैं उसे हम ट्विस्टेड वायर पेयर से जोड़ते हैं। देखिए, ये वो तार है जो आपने अभी तीसरे चैप्टर में डिटेल से इसको पढ़ना है। ट्विस्टेड पेयर को याद रखिएगा, आप लोगों ने इसको पढ़ना है 3rd चैप्टर में। तो ये जो लोकल एरिया नेटवर्क, ये हमारी नेटवर्किंग होती है जिसमें जो तार इस्तेमाल हो रही होती है ये ट्विस्टेड पेयर होती है। और हमारे पास जो DSL मोडेम से कंप्यूटर कनेक्ट होता है तो ये ट्विस्टेड पेयर से होता है। मैनी लैंस यूज़ कोएक्सल। कोएक्सल केबल बेटा वो है जो हमारी ये जो केबल टीवी नहीं आ रहा, घर में केबल आ रही है टीवी के लिए, चैनल्स आ रहे हैं, ये गोल तार आप लोगों ने ब्लैक कलर की देखी होगी, ये हमारी कोएक्सल केबल है। तो याद रखिए, ये भी आपने 3rd चैप्टर में आगे पढ़नी है जाके कोएक्सल को। तो लिहाजा इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिटेल नहीं कर रहा, कोएक्सल को या ट्विस्टेड पेयर को। तो कहते हैं जी कि लो कॉस्ट जो लोकल एरिया नेटवर्क हैं उनमें ट्विस्टेड पेयर इस्तेमाल हो जाती है। कुछ लैन्स ऐसी हैं लोकल एरिया नेटवर्क जिनमें कोएक्सल केबल या फिर फाइबर ऑप्टिक। अब ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक ये फ़िज़िक्स में भी आपका इंक्लूडेड है कि आप लोग फाइबर ऑप्टिक के मुतालिक पढ़ते हो। ऑप्टिकल फ़ाइबर आजकल पूरी दुनिया में ज़ाहिर है, जितने भी ये हमारे सर्वर कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं और इंटरनेट की जितनी भी ये कम्युनिकेशन है और मुल्कों के दरमियान, तो ये फ़ाइबर ऑप्टिक के ज़रिए होती है। इसे फ़ाइबर ग्लास भी कहते हैं, जिसमें से डाटा लाइट की सूरत में गुज़र के जाता है। तो आप जब 3rd चैप्टर में जाओगे तो ये आपको कम्युनिकेशन मीडिया में जो फ़िज़िकल मीडिया है इसमें आप ट्विस्टेड पेयर भी पढ़ोगे और कोएक्सल केबल, और आप फाइबर ऑप्टिक भी पढ़ोगे, फिर इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। तो ये वो कहता है जी कि आप इनसे जोड़ सकते हैं इन 3 तारों से लोकल एरिया नेटवर्क को। वैसे मैं मालूमात के लिए बता दूं आपको, ज़्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क आजकल केबल से जोड़े ही नहीं जाते। इनमें तीनों में से कोई तार इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि वायरलेस नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाता है। क्योंकि आजकल जितने भी आप मोबाइल फ़ोन्स हैं या आपके लैपटॉप्स हैं उनमें वाईफाई मौजूद होता है, तो आप लोग जो है
وائرلیس موڈیم لگا کر اپنے کمپیوٹرز کو ان سے کنیکٹ کر لیتے ہیں اور اس سے آپ انٹرنیٹ فیسیلیٹی بھی حاصل کر لیتے ہیں. آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے جب ہم وائی فائی موڈیم لگا ہوتا ہے اور اس سے ہم اپنے کمپیوٹرز کو کنیکٹ کر لیتے ہیں. دیز کیبلز آر ایکسپینسو بٹ پرووائڈ فاسٹر کمیونیکیشن. وہ کہتے ہیں جی یہ کویکسل کیبل اور فائبر آپٹک جو ہے یہ بیسیکلی مہنگی ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹوسٹڈ پیئر، لیکن ان کی جو کمیونیکیشن سپیڈ ہے ڈیٹا گزرنے کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. سم لینز یوز وائرلیس ڈیٹا سم لینز یوز وائرلیس ٹرانسمیشن میڈیا، تار کے بغیر استعمال کرتے ہیں. اٹ یوزز انفراریڈ اور ریڈیو ویوز، یا تو انفراریڈ ویوز استعمال ہوتی ہیں یا پھر جو ہے وہ ریڈیو ویوز استعمال ہوتی ہیں. اور اٹ یوزز انفراریڈ اور ریڈیو ویوز ٹو کنیکٹ کمپیوٹرز. وائرلیس نیٹورکس آر ایزی ٹو سیٹ اپ اینڈ مینٹین. وائرلیس نیٹورک کو بنانا آسان ہے اور مینٹین کرنا بھی آسان ہے، میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. ہاؤ ایور تاہم دے ہیو لو ٹرانسمیشن ریٹس. ڈیٹا ٹرانسمیشن ریٹ کم ہو جاتا ہے، یعنی فزیکل کیبل سے زیادہ گزر سکتا ہے اور وائرلیس میں تھوڑا کم ہو جاتا ہے. اینڈ لمیٹڈ ڈسٹینس بٹوین ٹو کمیونیکیشن ڈیوائسز. دیکھیے یہ جو تھیوری آپ لوگوں کی لکھی ہوئی ہے اس کو لکھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل وائرلیس میں بھی ڈسٹینس بالکل لمیٹڈ ضرور ہے کہ رینج ہوتی ہے وائرلیس کی، لیکن ڈسٹینس کم نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے کم ڈیٹا سپیڈ کی، ڈیٹا ریٹ ٹرانسمیشن ریٹس جو ہیں وہ کم ہیں، وہ بات بھی آج جو ہے وہ اتنی مقبول نہیں ہے، کیونکہ بہت تیز رفتاری سے ہمارے جو یہ آج کل جتنے بھی نیٹ ورکس ہیں وائرلیس، 4G کے بعد 5G آ رہا ہے اور پھر آگے ٹرانسمیشن آپ کو پتہ ہے کہ ہم ویڈیو سٹریمز کتنی آسانی سے موبائل پہ اپنے کر لیتے ہیں. تو یہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب کہا جاتا تھا کہ وائرلیس کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وائرلیس کی سپیڈ اس وقت بہت زیادہ ہے اور ہمیں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. دیکھیے جو دوسری ڈیوائس ہے یہ ہے NIC، نیٹورک انٹرفیس کارڈ. کیا ہے جی؟ نیٹورک انٹرفیس کارڈ. NIC اسٹینڈس فار نیٹورک انٹرفیس کارڈ. اٹ از آلسو نون ایز نیٹورک اڈاپٹر. دیکھیے جب ہم دو کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایک کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ ہم اپنی وائر اٹیچ کرتے ہیں. جب آپ لوکل ایریا نیٹ ورک میں کمپیوٹرز کو کنیکٹ کرتے ہو تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ فزیکل وائر اٹیچ کریں. اگر یہ NIC، اس کو لین کارڈ بھی کہتے ہیں، اگر آپ ایک کمپیوٹر میں نہیں ہے تو پھر آپ اپنی جو وائر ہے اس کا کنیکٹر جو ہے وہ آپ کہاں پہ کنیکٹ کریں گے؟ تو NIC ہمارے کمپیوٹر میں ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کے ساتھ ہم کمپیوٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. اگر کمپیوٹر میں آپ کے پاس NIC نہیں ہے یعنی لین کارڈ نہیں ہے تو آپ اپنے کمپیوٹر کو کنیکٹ نہیں کر سکتے. چونکہ آج کل وائرلیس کا دور ہے، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، اس لیے ہمارے جتنے بھی موبائل فونز ہیں جتنے بھی لیپ ٹاپ ہیں، ان میں نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ ہوتا ہے لیکن وہ وائرلیس ہوتا ہے اور اس لیے ہمارے کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں. جب یہ فزیکل کیبلز ہم استعمال کرتے تھے تو پھر وہ لین کارڈ جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹر موجود ہوتا تھا اور اسے ہم کمپیوٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کرتے تھے. تو اے نیٹورک انٹرفیس کارڈ از اے ڈیوائس دیٹ فزیکلی کنیکٹ ایچ کمپیوٹر ٹو اے نیٹورک. تو ایک ڈیوائس کو براہ راست دوسرے کمپیوٹر سے اٹیچ کرتی تھی. اٹ کنٹرولز دا فلو آف انفارمیشن بٹوین دا نیٹورک. یہ نیٹورک کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے اس کے فلو کو کنٹرول کرتا تھا. اینڈ دا کمپیوٹر اٹ از اے سرکٹ بورڈ. یہ کارڈ سرکٹ بورڈ ہے دیٹ فٹس ان ایکسپینشن سلاٹ. آپ لوگ بک میں دیکھیں گے آپ کو وہاں پہ ڈائیگرام نظر بھی آئے گا. تو جو ایکسپینشن سلاٹ میں ہم لگاتے تھے یعنی مدر بورڈ کو کھول کے، مطلب سسٹم یونٹ جو ہے اس کو ہم کھول کے مدر بورڈ پہ اس کو اٹیچ کیا کرتے تھے لین کارڈ کو. آج کل ایسی ضرورت ہی نہیں ہے. آج کل آپ جتنے بھی کمپیوٹر خریدتے ہو نا، ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ، ان میں آپ کا لین کارڈ پہلے سے موجود ہوتا ہے. سم کمپیوٹرز کنٹین بلٹ ان نیٹورک کارڈ. کچھ کمپیوٹرز میں جو ہے وہ نیٹورک کارڈ بلٹ ان ہوتا ہے.
یعنی پہلے سے موجود ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ دوسری ڈیوائس ہے جو نیٹ ورک میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے بیٹا، برج، راؤٹر اور گیٹ وے، یہ میں نے کل کے چیپٹر میں آپ کو تفصیل سے پڑھایا ہے۔ اگر آپ کل کا پریویس لیکچر ریڈ کریں تو ہمارا موضوع یہی تھا کہ میں نے آپ کو پڑھایا برج، راؤٹر اور گیٹ وے۔ تو آپ اگر وہ لیکچر سنتے ہیں تو آپ کو یہ تینوں پوائنٹس سمجھ آ جائیں گے۔ اور ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل ایریا نیٹ ورک میں ہم صرف ہارڈ ویئر کمپوننٹس کی بات کرتے ہیں، تو دیکھا جائے تو اس میں ہمارے سافٹ ویئر بھی اس کا میجر کمپوننٹ ہے جس کے بغیر نیٹ ورک کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ دیکھیے، وی کین انکلوڈ سم مور ڈیوائسز ایز اے لین کمپوننٹ۔ نمبر 1، نوڈز اور کمپیوٹرز ٹو بی کنیکٹڈ۔ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ پرزہ جات تو ٹھیک ہیں کہ لین کارڈ بھی ہوگا، کمیونیکیشن چینل بھی ہوں گے، تاریں بھی ہوں گی، راؤٹر بھی ہوگا، گیٹ وے بھی ہوگا، برج بھی ہوگا۔ تو ہم نے یہ بات تو نہیں کی کہ کمپیوٹرز ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو ظاہر ہے وہ کمپیوٹرز کا ہونا بھی تو ضروری ہے جن کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے، تو ایز اے کمپوننٹ ہم اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے، یہ ہارڈ ویئر کمپوننٹ نہیں ہے، یہ ہے نیٹ ورک پروٹوکولز، یہ سافٹ ویئر ہے۔ ان سافٹ ویئرس کے بغیر نیٹ ورک رن نہیں ہوتا اور کمیونیکیشن ہماری کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ پراپر پروٹوکول انسٹال نہیں کرتے۔ تو جس طرح FTP ہے، فائل ٹرانسفر پروٹوکول، تو اگر آپ یہ کمپیوٹر میں نہیں ہیں تو آپ اپنی فائل جو ہے وہ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں سینڈ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ میں نے کچھ پوائنٹ انکلوڈ کیے، باقی جو ڈائیگرامز میں آپ لوگوں کے جو ہے وہ بک میں شامل ہیں اس کو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔